بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سلسلہ مجالس بسلسلہ شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جاری رہا. سلسلے کی چوتھی اور آخری مجلس ہے. کل تابوت برآمد ہوگا لیکن میں آج مسائل پیش کروں گا. میں نے کوشش کی کہ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی سے فضائل اور ان کی سیرت کو پیش کروں آپ کے سامنے. آپ حضرات نے بہت پیارے انداز سے سنا. جناب امام حسن مجتبیٰ آپ تمام کا شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اسی طرح سے یہ مجالس جاری و ساری رہیں. ان 4 دنوں میں نے 14 مجالس پڑھی اور اس وقت جو ہے گلے کی سینے کی حالت ایسی ہے کہ میں شاید پورا گھنٹہ نہ بول سکوں. جتنا پیش کروں گا اسے قبول فرمائیے گا. میں تکمیل کے اس مجالس سلسلے میں آخری مرحلے میں ہوں. کوشش کروں گا کہ میں آج وہ مطالب پیش کروں جو گزشتہ 3 شبوں میں پیش نہیں کر پایا. کچھ فضائل پیش کروں گا, کچھ تحلیل پیش کروں گا. سورہ کوثر اس سورہ کا نام ہے جو قرآن کا سب سے مختصر سورہ ہے. قرآن کے 114 سورے ہیں. 114 سوروں میں جو سب سے مختصر سورہ ہے وہ سورہ کوثر ہے. اور قرآن میں جو اللہ نے تحدید کی ہے, جو چیلنج دیا ہے, اس میں ارشاد ہے اللہ کا کہ اگر ہو سکے تو اس قرآن جیسی کتاب بنا لاؤ. جب مشرکین کتاب نہیں بنا کے لا سکے تو اللہ نے اسے آسان کر دیا. توجہ ہے لوگوں کی. تو اللہ نے اسے چیلنج کو آسان کیا کہ نہیں ہو سکتا تو قرآن کے 114 سورے نہیں 10 سورے بنا لاؤ. انہوں نے 10 سوروں کی فاتو بے عشر سور میں مثلے 10 سورے قرآن کے سورے جیسے بنا لاؤ. مشرکین نے, کفار نے کوشش کی کہ قرآن جیسے 10 سورے بنا لائیں. جب وہ کوشش کرنے کے بعد ناکام رہے تو اللہ نے اور آسان بنا دیا کہ فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ. جس کو چاہو اے مشرکین اپنی مدد کے لیے بلا لو, لیکن قرآن کے ایک سورہ جیسا بھی تم سورہ نہیں بنا سکتے. اور سب سے جو مختصر سورہ تھا پیغمبر اسلام نے وہ سورہ لکھوایا اور خانہ کعبہ میں لٹکا دیا. کہا کہ جہاں پہ 7 معلقات ہیں جو بہترین 7 قصیدے تھے, جہاں پہ وہ لکھے ہوئے تھے اور خانہ کعبہ کے سامنے لٹکائے گئے تھے مشرکین کی طرف سے, وہاں سورہ کوثر کو لکھ کے لٹکا دیا گیا.
جہاں سب سے طویل سب سے پیارے 7 قصیدے عربوں کے لکھے تھے وہاں سب سے مختصر سورہ لکھ کے لگا دیا گیا، اور حبیب خدا نے چیلنج دیا کہ قرآن کے سوروں جیسا صرف ایک سورہ بنا لاؤ۔ سب سے مختصر سورہ سورہ کوثر ہے۔ اب سارے کے سارے عرب قریش جمع ہو گئے، جواب دینے کی کوشش کرنے لگے۔ توجہ سے سنیے گا، جب سب کوشش کر رہے تھے کہ علم کا جواب علم سے دیں تو ان سے جواب بن نہیں پایا۔ ہر آدمی نے کوشش کی، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یہ سب جمع ہوئے، ہشام، جتنے لوگوں کو جمع کر سکتے تھے، کہا ہو سکے تو قرآن کے سورہ جیسا ایک سورہ بنانا ہے، اگر بنا لو تو پھر ہم نے محمد کا جواب دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ اپنے طور پہ کوشش کرتے رہے۔ ان میں ایک شاعر تھا جس کا نام تھا شعشع، جو پورے سال کلام نہیں کرتا تھا، صرف ایک دن سال میں بولتا تھا، جس دن ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، مکے میں سب جمع ہوتے تھے، وہ اپنی فصاحت و بلاغت دکھاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے سامنے لے جایا گیا، اس نے پورے کے پورے اس سورہ کو پڑھا، کہا کہ اس کی غلطیاں نکال دے۔ اس نے قلم ہاتھ میں اٹھایا کہ غلطیاں لکھوں۔ ایک مرتبہ پڑھا، غلطی نظر نہیں آئی، دوسری مرتبہ پڑھا، غلطی نظر نہیں آئی، تیسری مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کی۔ وہ جو پورے سال نہیں بولتا تھا بول اٹھا، ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، ما فوق البشر کا کلام ہے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ جب کسی بھی شاعر سے جواب نہیں بن پا رہا تو وہ سمجھ گئے کہ ہم قرآن کا جواب نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے رسول خدا کو اذیتیں دینا شروع کر دیں، پتھراؤ شروع کیا، تہمتیں لگانا شروع کی کہ یہ مجنون ہیں، شاعر ہیں، سنجیدہ نہیں ہیں، اذیتیں دیں، دہشت گردی شروع کر دی، رسول خدا پہ اتنا ظلم کیا کہ پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑی۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، جب کسی کے علم کا جواب علم سے نہیں ہوتا تو لوگ دہشت گردی شروع کر دیتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں دہشت گردی نظر آئے سمجھ لو علم کا جواب نہیں ہے۔ اگر علم کا جواب علم سے دے سکتے ہوتے تو دہشت گردی کیوں کرتے؟ دہشت گردی علامت ہے، علم کا جواب نہیں ہے۔ آج میں دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ اس آیت کا، اس سورہ کوثر کا سب سے بڑا مصداق جناب سیدہ، اور جناب سیدہ کے بعد جو پہلا مصداق ہے وہ حسن مجتبیٰ ہے۔ ائمہ کی حقانیت کے لیے اللہ نے بہت سی دلیلیں دی ہیں، قرآن دلیل ہے، لیکن اللہ نے جناب خضر کو ہمیشہ باقی رکھا، وہ سب کی گواہی دینے کے لیے آتے رہے، اور اسی لیے آج غیبت میں امام زمانہ کے پاس موجود ہیں۔ توجہ تو ہے لوگوں کی؟ میرا وعدہ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ سب کے لیے گواہی دی، جناب امیر علیہ السلام کے لیے بھی گواہی دی ہے، 12 اماموں کے لیے سب کے لیے گواہی دی ہے۔ جناب امیر نے جب کہا نا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، تو مولا نے یہ ایک مرتبہ نہیں کہا، متعدد مرتبہ کہا، اور جتنی مرتبہ کہا لوگوں نے سوالات ایسے ہی کیے کہ جیسے مولا کا امتحان لینا چاہ رہے ہوں۔ کسی نے پوچھا میرے سر میں بال کتنے ہیں، کسی نے کہا میں کھاؤں گا کیا، اگر توجہ ہے تو مولا نے کہا کہ دیکھ میں اگر تجھے بتا بھی دوں سر میں بال کتنے ہیں تو تو تصدیق کس سے کروائے گا؟ پتہ نہیں بات توجہ ہے یا نہیں، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ یہ سعد ابن ابی وقاص نے کہا تھا نا کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں، مولا نے کہا اگر میں بتا بھی دوں تصدیق کس سے کروائے گا؟ کون بیٹھ کے تیرے بالوں کو گنے گا؟ کون بتائے گا جو علی نے کہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ایک بات سن لے سعد ابن ابی وقاص، تیرے سر میں جتنے بال ہیں ہر بال پہ ایک شیطان ہے، اور وہ جو تیرے گھر میں بیٹا پل رہا ہے نا وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے، وہ عمر ساتھ ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ تو مولا نے بتا دیا کہ باپ کے سر کے ہر بال میں شیطان، بیٹا پیدائشی شیطان۔ تو اب جو قاتل اہل بیت ہو، جو دشمن اہل بیت ہو، جب عزیزان گرامی جناب امیر علیہ السلام نے متعدد مرتبہ کہا، میں اگر پیش کروں گا جناب خضر سے متعلق کچھ مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں، امام حسن مجتبیٰ تک لے کے آنا چاہتا ہوں، لیکن تمہیداً دو جملے سن لیجئے، میں نے شروع کیا تو بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جناب امیر نے متعدد مرتبہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ ایک آدمی نے کہا یا علی بتائیے کھاؤں گا کیا؟ تو مولا نے کہا کہ تو دودھ چاول کھائے گا آج۔ اس نے کہا آج میں یہی نہیں کھاؤں گا۔ مولا نے کہا جا پھر، جب میں نے کہہ دیا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا۔
توجہ ہے ماشاءاللہ، توجہ ہے جانے کے رام ہے. تو مولا نے کہا کہ جا، جب میں نے کہہ دیا نا خدا نے تیری تقدیر میں لکھ دیا تو آج دودھ چاول ہی کھائے گا. اس نے کہا پھر مجھے بھی ضد ہے، میں دودھ چاول ہی نہیں کھاؤں گا. گھر پہنچا، جا کے بیوی سے پوچھا کیا پکا؟ کہا دودھ چاول. کہا دودھ چاول نہیں کھاؤں گا. محلے سے جا کسی اور کے ہاں سے کچھ کھانا مانگ کے لیا، بہت بھوکا ہوں. ایک مرتبہ محلے میں گئی، اس کی بیوی ہر جگہ پہ پوچھا، واپس آئی. کہا کیا بات ہے اتنی تاخیر سے آئی ہے؟ کہا جس گھر میں جا رہی ہوں وہاں دودھ چاول پکے ہیں. پہنچ تو رہے ہیں نا سب لوگ. تو اس نے کہا جس گھر میں جا رہی ہوں وہاں پہ دودھ چاول پکے ہیں. کہا نہیں آج دودھ چاول نہیں کھانا. کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا بتا نہیں سکتا. ایک مرتبہ مدینے سے باہر نکلا، اب بھوک کی بے انتہا شدت بڑھنے لگی. ایک مرتبہ قافلے کو آتا دیکھا. کہا قافلے والوں رک جاؤ، اگر کچھ کھانے کو ہو تو دے دو. انہوں نے کہا ہمارے پاس دودھ چاول ہے. کہا دودھ چاول نہیں کھاؤں گا، کسی اور سے پوچھو کچھ اور ہو، روٹی کا ٹکڑا ہی ہو، کھجور ہو، کچھ دے دو. تو انہوں نے کہا ہم نے سب سے پوچھ لیا، سب کے پاس بس دودھ چاول ہی ہے. کہا نہیں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا. جانے لگا. انہوں نے کہا رک، اگر تو نے پوچھا ہے تو اب یہی کھا جو ہم دے رہے ہیں. یہ ہماری توہین ہے کہ مانگی اور نہ کھائے. نہیں نہیں نہیں، جب بات مکمل ہو مجھے پورے مجمع کی توجہ چاہیے. اس نے کہا نہیں کھاؤں گا. انہوں نے مار مار کے اسے دودھ چاول کھلائے. جب مار کھا کے مدینے پہنچا تو سامنے سے مولا کائنات آ رہے تھے. کہا بتا کیا کھا کے آیا ہے؟ تو اس نے پلٹ کے کہا میں نے دودھ چاول نہیں کھائے. مولا نے کہا جھوٹے، دودھ چاول بھی کھائے اور مار بھی کھائی ہے. توجہ ہے تو جانے کیا. جب اس نے کہا نا کہ میں دودھ چاول نہیں کھا کے آیا، مولا نے کہا دودھ چاول بھی کھائے ہیں، مار بھی کھائی ہے. کہا سن، اگر تو نے میری بات مان لی ہوتی تو صرف دودھ چاول کھاتا. یہ میری بات نہ ماننے کا نتیجہ ہے کہ مار بھی کھا کے آیا ہے. پہنچ تو رہے نا کہ کون تھا. میں نے اشارہ بھی کر دیا. اب جانے گرامی، جناب امیر علیہ السلام جس کو جواب دیتے تھے وہ اگر سمجھ جاتا، متعدد مقامات پہ مولا نے کہا جو پوچھنا پوچھ لو. ایک مرتبہ مولا نے مسجد کوفہ میں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. پھر سوالات وہی ہونے لگے، کیا کھاؤں گا، کیا پہنوں گا. مولا نے کہا یہ سوالات مت کرو، اپنے علم میں اضافے کے لیے سوال پوچھو، میرے علم کا امتحان لینے کے لیے سوال مت پوچھو. تو اس میں سے دو افراد آئے، ایک مرتبہ آگے بڑھے. ان میں سے ایک نے کہا کہ آج میں ایسا سوال کروں گا کہ علی جواب نہیں دے پائیں گے. دوسرے نے کہا تو ہمیشہ ایسا ہی کہتا ہے. کہا پھر سوچ لے. کہا بہت سوچ کے آیا ہوں، بہت پیچیدہ سوال لے کے آیا ہوں. کہا ایسا سوال لے کے آیا ہوں کہ مولا جواب نہیں دے پائیں گے. کہا دیکھ، اگر واقعاً کوئی سوال ہے تو میں تیرے ساتھ چلوں گا، لیکن اگر تو نے پھر دوبارہ شرمندہ ہی کروانا ہے تو سوال مت کر. پھر دوبارہ اس نے سوال کیا. مولا نے کہا کہ جب اس نے پوچھا نا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ نکالا، کہا بتائیے یا علی میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مولا نے کہا وہی جو تو نے جیب سے نکالا. کہا یا علی آپ یہ بغیر سوچے سمجھے فوراً جواب کیوں دے دیتے ہیں، سوچتے کیوں نہیں؟ کہا بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5. مولا نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 5 انگلیاں ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہیں. مولا نے کہا تیری آنکھوں کے سامنے جس طرح 5 انگلیاں، مجھ علی کے سامنے کل کائنات ہے.
بھائی اللہ محمد حضران گرامی، یقین مانے گلے میں جتنی تکلیف ہے صرف آپ حضرات پڑھوا رہے ہیں کہ میں پورا زور لگا کے پیش کر رہا ہوں. جب ممبر پہ آتا ہوں فیصلہ کر کے آتا ہوں کہ نہیں پڑھ پاؤں گا، نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن جب آتا ہوں تو یہاں پہ وہیں سے کرم ہونے لگتا ہے، عطا ہونے لگتی ہے، پھر میرا دل کرتا ہے کہ پیش کروں. تو اب سنیں گے مختلف ایسے ہی مسجد کوفہ میں سوالات ہو رہے تھے کہ یا علی بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے، کھاؤں گا کیا، کہ اچانک ایک بزرگ کو جلال آیا. سر پہ امامہ تھا، کمر پہ پٹکا باندھ رکھا تھا، ہاتھ میں عصا تھا، چلنے کا انداز بتا رہا تھا جوانی میں شیر رہا ہوگا. ایک مرتبہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور آنے کے بعد کہا یا علی میرے کچھ سوالات ہیں لیکن میں اپنی زبان میں سوال کروں گا. میرے مولا نے کہا جس زبان میں چاہو سوال کرو. جس زبان میں سوال آتا تھا اسی زبان میں جواب جاتا تھا. جس رفتار سے سوال آتا تھا اسی رفتار سے جواب جاتا تھا. جس کتاب سے لوگ سوال کرتے تھے میرے مولا اسی کتاب سے جواب دیتے تھے. تو انہوں نے کہا میں اپنی عبرانی زبان میں سوال کروں گا. انہوں نے سوالات کیے، پھر عربی میں کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ حقہ کے وصی مصطفیٰ ہیں، حق آپ ہی کا ہے، آپ ہی کا تھا، آپ ہی کا رہے گا. ایک مرتبہ وہ سوالات کرنے کے بعد چلے. اب سارا مجمع پریشان، یہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا کہہ رہے تھے. جناب امیر نے فوراً کہا گھبراؤ مت، یہ میرا بھائی خضر تھا. کئی سوالات انہیں کئی دنوں سے پریشان کر رہے تھے، یہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے تھے. میں نے جناب خضر سے متعلق کہا تھا بچپنا ہے امام حسن مجتبیٰ کا، 4 برس کے ہیں، جناب رسالت میں آپ کے زانوں پہ تشریف فرما ہے. اتنے میں کوئی بزرگ ہستی تشریف لائی، پیغمبر اسلام کو سلام کیا، کہا یا رسول خدا آپ پر اور آپ کی آل پہ درود و سلام ہو. پیغمبر نے اشارہ کیا بس میں بیٹھنے کے لیے، وہ تشریف فرما ہوئے. کہا یا رسول اللہ کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. کا سوال میرے نواسے حسن سے کرو، توجہ ہو، کا سوال میرے نواسے حسن سے کرو. انہوں نے سوالات کیے، امام حسن نے جوابات دیے. اب صحابہ پریشان ہو گئے. کہا یا رسول اللہ یہ حسن مجتبیٰ اب کسی اور ملک گئے کہ زبان سیکھ کے آئے، کہا اسے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حجت خدا ہے. کہا یا رسول خدا یہ کون تھے، کس زبان میں سوال کر رہے تھے. کہا یہ میرا بھائی خضر تھا، اپنی زبان میں سوال کیا. حسن نے جواب دیا. کون ہے جناب خضر؟ جب جناب موسیٰ کو سیکھنا ہو، توجہ، جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ جا کے میرے عبد صالح کے بعد دوبارہ سیکھو. جب جناب موسیٰ کے ذہن میں صرف خیال آیا کہ مجھ جیسا کون ہوگا، اللہ نے مجھے صاحب کتاب بنایا، صاحب شریعت، صاحب امت. میں نے فرعون کو شکست دے دی. اللہ نے کہا موسیٰ ذرا ایک مرتبہ دوبارہ جاؤ سیکھنے کے لیے. جب موسیٰ کلیم اللہ کو سیکھنا ہو تو وہ حضرت خضر کے پاس جائیں، جب جناب خضر کو سیکھنا ہو تو حسن مجتبیٰ کے پاس آئیں. یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے کہ جہاں انبیاء سلام کرتے نظر آئیں گے. سورہ کوثر کا مصداق ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی آغوش کا اثر ہے کہ مولا فرماتے ہیں نا کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا اماں آپ پوری رات دعا مانگتی ہیں لیکن میرے لیے اور میرے بھائی حسین کے لیے دعا نہیں مانگتی، آپ سب کے لیے دعائیں مانگتی ہیں. پروردگارہ مقداد کے بچے بیمار ہیں صحت دے دے، سلمان کے گھر میں فاقہ تھا رزق دے دے. ابو ذر اماں یہ آپ نے پوری رات نہ میرے لیے دعا مانگی نہ میرے بھائی حسین کے لیے. تو امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میری ماں کی عظمت سمجھو. میری ماں نے کہا کہ بیٹا تم میرے دل میں بستے ہو، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے. جب میں نے سب کے لیے دعا کی ہے تو وہ جانتا ہے سیدہ کے دل میں کون ہے. میری جو بھی تمہارے متعلق خواہشات ہیں اللہ ان سب کو پورا کرے گا کیونکہ تم میرے دل میں بستے ہو. مولا فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں جیسی دعا کسی کی دعا نہیں دیکھی کہ جن کی دعا میں ایسا درد تھا جو سب کے لیے دعا مانگتی اور ہمیشہ فرماتی تھیں کہ اول جار بعد دار، پہلے ہمسایوں کے لیے دعا کر لو اس کے بعد گھر والوں کے لیے دعا مانگنا. اللہ ہمسایوں کے لیے دعا مانگنے سے گھر والوں کے حق میں دعا قبول کرتا ہے. میں بات کو پہنچا گیا ہوں. میں ایک اور تاکیداً بات کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے افراد میرے بھائی بچے خصوصاً جب فرش عزا پہ جو آپ کے آنے کا ثواب ہے وہ باہر نہیں ہے، یعنی میرا مراد یہ نہیں ہے کہ جب مجمع زیادہ ہو تو باہر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جو افراد اندر جگہ ہو پھر بھی باہر ہی بیٹھے رہیں اور عادت بنا لیں کہ نہیں ہم
لاؤڈ اسپیکر پہ سن لیں گے، ٹیلی فون ہاتھ میں ہو. یہ فرش عزا کا ایک تقدس ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے. لاکھوں درود و سلام ہو ان ماؤں اور وہ باپ کے جو انگلی پکڑ کے بچوں کو فرش عزا پہ لے کے آئے پہلی مرتبہ. ان مجالس میں آنے کا بے انتہا ثواب ہے، تو اس لیے کبھی بھی باہر اپنا وقت ضائع نہ کریں، بڑے اہتمام کے ساتھ مجلس عزا میں ہمیشہ شرکت کریں، اس کا بڑا تقدس ہے. اور ہمیشہ بچوں کو عادت ڈالیں. اب جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات کہوں گا کہ جتنے بھی آپ کے یہ جو اسکاؤٹس ہوتے ہیں، والنٹیئرز ہوتے ہیں، جتنے بھی خدمت کرنے والے انتظامیہ کے لوگ ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ پوری طرح سے تعاون کریں. یہ بلا معاوضہ ہمیشہ خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی اپنی سیکیورٹی کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے. جو بھی خادم امام حسن حسین ہے وہی جناب سیدہ کی شفاعت کا مستحق ہے. تو اب جو خدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ تعاون کریں. ایک اور پیغام دینا چاہوں گا کیونکہ میں کل صبح جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد دوبارہ آؤں گا ایک مجلس کے لیے. 29 کی مجلس ہے، دوسرے مبارکہ میں، مجھے یاد نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس مجلس کو وہاں پہ پیش کروں گا. چوتھے امام کا تابوت ہے، کیونکہ مجلس انہوں نے پہلے کہی تھی، میں نہیں پڑھ سکا، اور ان کا بے انتہا اصرار تھا کہ میں ہی مجلس پڑھوں. تو اب تابوت چوتھے امام کا مولا ہی کے فضائل، مولا ہی کے مصائب کو پیش کروں گا اس مجلس کے اندر. لیکن ایک اور بات یہ کہوں گا، جس حد تک ہو سکے آج ہمارے بہت سے نوجوانوں نے کربلا کی مثال دیکھتے ہوئے یہاں پہ پورے کے پورے 72 تابوت کے بعد بے انتہا مدد کی، تمام صفائی کر رہے تھے. وہ نوجوان، وہ بچے جن کو میں دیکھتا ہوں خدمت کر رہے ہوتے ہیں عزاداری کی، میرے دل سے ان بچوں کے لیے بھی دعا نکلتی ہے، ان کے ماں باپ کے لیے بھی دعا نکلتی ہے کہ جو عزاداروں کے بعد خدمت انجام دیتے ہیں. سید الشہداء نے بہت سے اپنے زائرین کو جب پیغام دیا، اس میں ایک پیغام دیا کہ میرے جہاں جہاں پہ بھی نام سے عزاداری ہو رہی ہے، میرے تمام خادموں کو میرا سلام کہہ دینا. میرے خادموں کو سلام کہنا، کیونکہ وہ میرے عزاداروں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ان عزاداروں کی خدمت کی وجہ سے میرے خادم ہیں، اور میرا خادم میری شفاعت کا مستحق ہے. تو جتنا ہو سکے خدمت کرنے والوں کے ساتھ تعاون کریں. میں صرف ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ایک پیغام کو نوجوانوں کے لیے، بچوں، خصوصاً بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر مصائب کی طرف جاؤں گا، کیونکہ گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا، بے انتہا تکلیف ہے، اور مجھے تفصیل سے پیش کرنا ہے مصائب کو. اور میں چاہ رہا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تفصیلی مصائب ہوں، کہ بہت سی ہستیوں کے مصائب ہمیشہ کم رہ جاتے ہیں، بہت سی ہستیوں کے فضائل بھی نہیں پڑھے جاتے، بہت سی ہستیوں کے مصائب بھی پڑھے جاتے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس معصوم کا، جس بھی اہل بیت کے خاندان کے فرد کی مجلس ہو، انہی کے فضائل ہوں، انہی کے مصائب ہوں، تاکہ ہمارے نوجوان سب سے آشنا ہوں. تو میں نے 4 مجالس آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. آخری میں جو پیغام امام حسن مجتبیٰ کا ہے، امام وصیت کر رہے ہیں اور ایک مرتبہ امام نے آواز دی. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ امام نے سب کو جمع کیا اور اپنے بہن بھائیوں کو جمع کرنے کے بعد کہا ذرا اپنے بچوں کو بلا دو. اپنے تمام بہن بھائیوں کے بچوں کو جمع کیا. جب بچے آئے تو امام نے کہا میری وصیت کو حفظ کر لو، جو میں جملے کہہ رہا ہوں اسے حفظ کر لو. پھر فرمایا اگر حفظ نہ کر سکو تو میرے ان جملوں کو لکھ لینا، کیونکہ آج تم بچے ہو، کل بچے نہیں رہو گے، کل تم اسی معاشرے کے پیشوا ہو گے. تم نے معاشرے کو آگے بڑھانا، تو بڑوں کی ہر بات کو اس طرح سیکھ لو تاکہ اگر وقت آئے تو تم اس طرح خدمت کر سکو جیسے بڑوں نے سکھایا، جیسے بڑوں نے تربیت کیا. تو ہمارے بزرگوں نے جو تربیت کی، جو زحمتیں کی، پروردگارہ ان تمام بزرگوں کو سلامت رکھے جنہوں نے معاشرے کی تربیت کی ہے، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں پروردگارہ ان تمام کی مغفرت فرمائے. بس بھی میں جانتا ہوں پورے دن کے، میں بھی اب یہ دن کی آج 4تھی مجلس ہے، اور بے انتہا مومنین یہاں پہ بھی موجود ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں ہال میں جگہ نہیں، باہر بھی بہت سے مومنین بیٹھے ہیں، اور آپ تمام دن جلوس میں رہے. سلام ہو ان بیبیوں پہ کہ جو شام سے جب آ رہی تھی اور انہیں جب پتہ چلا کہ کربلا نزدیک ہے تو انہوں نے ایک مرتبہ ناقہ سے اتر کے پیدل چلنا شروع کر دیا، اور جب نالین ٹوٹ گئے تو وہ ننگے پاؤں چلتی رہی، اور ان کے جب نالین ٹوٹ گئے تو پاؤں بہت زخمی تھے، لیکن پھر بھی وہ بیبیاں چل کے اپنے زخموں کے ساتھ امام حسین کو آواز دے رہی تھی. کسی بیوی کی آواز آتی تھی بھیا حسین میرا استقبال کرو، کوئی بیوی کہتی تھی اے میرے آقا، اے میرے سرتاج آپ کی عظمتوں کو سلام ہو، ہم سب کچھ لٹا کے شام سے آئے ہیں. لیکن آج میں سب کو ایک مرتبہ کہوں گا، آج چلیں وہ بیبیاں جو امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں موجود ہیں، کہ تمام بہنیں موجود ہیں. میں آج آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا.
میری درخواست ہوگی کہ آج جناب سیدہ کو ان کے بیٹے کا پرسہ پیش کیجیے گا، امام حسن مجتبیٰ کا۔ چھٹے امام کی روایت ہے کہ روز قیامت جب جناب سیدہ تشریف لائیں گی نا میدان محشر میں، تو ایک منادی ندا دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے میدان محشر میں آنے والوں نگاہوں کو جھکا لو، سیدہ آ رہی ہے۔ جب بی بی پردے میں آئیں گی تو کیوں کہا جائے گا نگاہوں کو جھکا لو؟ کیونکہ بی بی کچھ ایسی کیفیت میں ہوگی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا، مصائب کی کیفیت ہوگی۔ پیش کروں دو جملے، امام فرماتے ہیں مصائب کی کیفیت ہوگی۔ امیر المؤمنین آواز دیں گے، سیدہ آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں آپ شفاعت کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ تو جناب سیدہ کہیں گی، اے ابو الحسن میرے بابا سے کہہ دیجیے عباس کے 2 بازو لائے ہیں، میں عباس کے 2 بازو لائے ہوں، میرے بابا کی پوری امت کے لیے بس یہ 2 بازو کافی ہیں شفاعت کے لیے، اور اگر کافی نہ ہو تو میرے پاس علی اصغر کا کرتا بھی ہے۔ اجرکم اللہ۔ روایت کے الفاظ ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ خود خالق آواز دے گا، ندا دے گا، اے سیدہ آج آپ جو کہیں گی میں اسے پورا کروں گا، آج آپ جو مانگیں گی وہ عطا ہوگا۔ تو امام صادق کہتے ہیں بی بی پہلی چیز کیا مانگیں گی؟ کہیں گی پروردگارہ مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے، میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ایک پردہ سا کھچے گا اور اس پہ دونوں کے مصائب نظر آئیں گے، جیسے سکرین ہوتی ہے نا، پردہ آئے گا اور پہلے کا جگر نکلتا نظر آئے گا اور دوسرے بیٹے کی رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جب بی بی جگر کے ٹکڑے دیکھیں گی، رگوں کو کٹتا دیکھیں گی تو بلند آواز سے رو کے کہیں گی، پروردگارہ میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، پروردگارہ میں نے بڑی زحمتوں سے پالا تھا۔ تو خالق کہے گا زہرا آپ جو مانگیں گی عطا ہوگا۔ بی بی کہیں گی پروردگارہ، چھٹے امام فرماتے ہیں نور الثقلین میں، تفسیر نور الثقلین میں ہیں الفاظ کہ بی بی کہیں گی پروردگارہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے دونوں بیٹوں کا ایک ایک عزادار جنت میں نہ آ جائے۔ بی بی اپنا حق شفاعت استعمال کریں گی۔ تو آج سب کہیے گا بی بی آج ہم سبت اکبر کا واسطہ لائے ہیں، آج حسن مجتبیٰ کا واسطہ لائے ہیں، بی بی ہماری شفاعت ضرور کیجئے گا۔ آئیں بھائی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک اور جملہ پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ امام حسن مجتبیٰ بہت مظلوم ہیں۔ کسی نے امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا، مولا جس طرح آپ ماں کو یاد کر کے روتے ہیں ایسے تو کوئی بیٹا ماں کو یاد کر کے نہیں روتا، اب آپ جوان ہو گئے پھر بھی ماں کو یاد کر کے روتے ہیں، حتیٰ آپ کے بھائی حسین بھی اس طرح سے نہیں روتے جیسے آپ روتے ہیں، کیوں؟ امام نے فرمایا کیونکہ میں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو اس نے نہیں دیکھا۔ بہت سخت جملہ ہے مولا کا، کہا کیونکہ میرے بھائی حسین نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا۔ کہا مولا آپ نے کیا ایسا دیکھا ہے؟ کہا میں نے جلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ آج میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، پروردگارہ مجھے اتنی طاقت دے دے کہ امام حسن مجتبیٰ کے مصائب پڑھ سکوں۔ آپ پورے سال امام حسین کے مصائب سنتے ہیں، ذرا ایک شب میں امام حسن کے مصائب سن لیں۔ سنیں گے؟ نجف اشرف کے ایک بہت بڑے ذاکر تھے، ایک بہت بڑے واعظ تھے، بہت بڑے عالم دین، ہمیشہ مصائب پڑھا کرتے تھے۔ مجلس مختصر ہوتی تھی لیکن مصائب بہت طولانی ہوتے تھے، مجلس میں مصائب پہ زیادہ تاکید کرتے تھے۔ تو امام حسن مجتبیٰ کی مجلس پڑھ کے گھر گئے، کہتے میں نے اس رات خواب میں امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا کہ مولا نے مجھ سے کہا کہ اے واعظ، اے ذاکر، تم میرے سخت ترین مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ تو باقی تمام خاندان اہل بیت کے سخت ترین مصائب پڑھتا ہے، میرے سب سے سخت مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ مولا میں آپ کے سخت ترین مصائب پڑھتا ہوں، مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں ایک ہی تو امام ہے جس کو جب زہر دیا گیا اس کا کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے، کلیجے کے ٹکڑے بھی کبھی باہر آ جاتے ہیں، امام کے کلیجے کی چھلنی، کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کہا نہیں، مولا نے کہا یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ سنیں گے؟
کہا یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک امام ہیں جن کا جنازہ گھر سے گیا اور کچھ ہی دیر بعد گھر واپس آ گیا. کبھی جنازے بھی گھر واپس آتے ہیں. اجرکم اللہ. کوئی بخل نہ کرے آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج جناب سیدہ سے کہے گا بی بی آپ کا کون سا ایسا بیٹا ہے جس پہ ظلم نہیں ہوا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا نہیں یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہا مولا میں یہ بھی آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں کہ ایک ہی امام ہے جس کا جب جنازہ گیا نا تو تیروں کے ساتھ واپس آیا. امام نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب کسی کو لوگ باہر اذیت دینا تو وہ گھر میں آتا ہے, گھر میں سکون ملتا ہے. لیکن ہمارے ایک امام ایسے ہیں جن کے گھر میں جودہ بنت اشس جیسی بیوی تھی جو زہر دینے والی تھی, جس نے مولا کو 7 دفعہ زہر دیا. مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہا پھر مولا میں نہیں جانتا آپ کا کون سا مصائب سب سے سخت ہے. امام حسن مجتبیٰ نے کہا اے وائس اب جب تم میرے رونے والوں کے سامنے جانا نا تو میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ نے کہا ہے میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے مدینہ شہر تھا, شہر کی ایک گلی تھی, گلی کا ایک دروازہ تھا, اس دروازے پہ آگ لگی تھی اور جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی. میرے رونے والوں سے کہنا جب جلتا ہوا دروازہ گرا میں ماں کو دیکھ رہا تھا. میری ماں نے ایک مرتبہ دروازہ روکنا چاہا, جب دروازہ گر گیا آواز دی فضا الیکی, فضا میری مدد کو, میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ. کوئی آج بخل نہ کرے. آج امام حسن مجتبیٰ کو بھی پرسہ دینا ہے ان کی ماں کا, اور جناب سیدہ کو ان کے بیٹے حسن مجتبیٰ کا. میں نے بھی مصائب تمام نہیں کیا, میں درخواست کروں گا سنیں گے الفاظ امام حسن کتنے کریم ہیں. جب ایک مرتبہ جودہ بنت اشس ملعونہ کو امام نے روتا دیکھا نا, امام نے کہا کیا بات ہے اب کیوں رو رہی ہے, تیرا تو کام ہو گیا, تو مجھے مارنا چاہتی تھی, تیرا زہر کام کر گیا ہے. کب مجھے آپ کی بہنوں سے شرم آ رہی ہے, ابھی زینب ام کلثوم آئیں گی, آپ سے آ کے پوچھیں گی کیا ہوا, آپ جب بتائیں گے میں نے زہر دیا. امام نے کہا پچھلے دروازے سے نکل جا, جو قاتلہ کو فرار کرنے دے. اجرکم اللہ. لیکن امام نے جاتے ہوئے اسے ایک جملہ کہا یاد رکھ تو نے مجھے زہر تو دے دیا, لیکن تجھے نہ معاویہ اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی کرے گا جو اس نے وعدہ کیا تھا, اور جو پیسہ دے گا تیری بیماری پہ لگ جائے گا, تو بھی مجنون ہو جائے گی. امام کا قتل تجھے بڑا مہنگا پڑے گا, اور روز قیامت میری ماں تجھ سے حساب مانگے گی. اجرکم اللہ. بس بھئی اتنے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. تھک کے نہ سنیے گا, میں جانتا ہوں آج آپ سارا دن جلوسوں میں چلتے رہے, لیکن میں ایک درخواست کروں گا کوئی تھک کے مصائب نہ سنے. آج اس امام کا مصائب ہے جس کے لاشے میں تیر مارے گئے. بھئی یہی تو فرق ہے امام حسن حسین میں, ایک کے لاشے میں تیر تھے, دوسرے کا لاشہ تیروں پہ بلند تھا. بس بھئی امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا جودہ بنت اشس ملعونہ نے. آخری شبے ہے, جب زہر دے دیا نا امام حسین کو پتہ چلا. امام حسین روتے ہوئے تشریف لائے. جب آئے نا روتے ہوئے, کہا بھیا یہ کس نے مجھے آپ کے غم میں داغدار کیا. کہا بھیا سب باتیں بعد میں کرنا, مجھے ایک تشت لا دو, میرا کلیجہ جل رہا ہے, سینے میں بڑی تکلیف ہے. امام حسین تشت لائے. ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ دیکھا جگر کے سارے ٹکڑے آ گئے. پہلا جملہ کہا حسین یہ تشت چھپا دو. کہا بھیا کیوں چھپا دو؟ کہا ابھی زینب آنے والی ہے.
زینب سے برداشت نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی بخل نہ کرے، آج جب بھی ماتم کریں کہیے گا بی بی آپ کے بیٹوں کا بڑا غم ہے، بی بی آپ کا بھی ایک ہاتھ ہمیشہ پہلو پہ رہا کرتا تھا، بس بھی اب لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے تشک کو چھپایا، بہنیں آئیں، ساری بہنیں رو رہی تھی۔ جب بہنیں رو رہی تھی نا، اس مقام پہ امام حسین نے سب کو، امام حسن نے سب کو روتا دیکھا۔ جب امام حسین کو روتا دیکھا نا کہ امام حسین کی رو رو کے آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں، کہ ذرا میرے بھائی حسین کو بلاؤ۔ امام حسین قریب آئے، امام حسن نے ہاتھ تھاما، کہا بھیا حسین سب مجھ پہ روئیں لیکن آپ مت روئیے گا، کہ تبکی علیہ ام ابکی علیک، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ اے حسین سب روئیں آپ نہ روئیے گا، آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے، میرے سارے بھائی موجود ہیں، لیکن جب آپ ذوالجناح سے گریں گے کوئی نہیں ہوگا، چاروں طرف سے تیر ماریں گے، جسے تیر نہیں ملے گا وہ پتھر مارے گا۔ اجرکم اللہ۔ ابھی میں نے تمام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ امام حسین کا ہاتھ تھام کے کہا بھیا میرا غسل و کفن آپ خود کیجئے گا، حسین میرا جنازہ آپ پڑھائیے گا، مجھے آپ خود دفنائیے گا۔ مولا نے وصیت کی۔ امام حسین نے بڑی تعظیم سے بھائی کا جنازہ اٹھایا۔ ہر بھائی کو حسرت ہوتی ہے نا میرا بھائی کا جنازہ بڑی تعظیم سے اٹھے۔ امام حسین نے خود سے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھا کے ایک مرتبہ کا عباس تابوت کو اٹھا دو، ساری بہنیں تابوت پہ گر گئی، کہ آخری دیدار کرنے دو۔ ایک مرتبہ تابوت اٹھا، جناب زینب دروازے تک تابوت کے ساتھ آئیں، پھر چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو روکا کہ بچوں رک جاؤ۔ ابھی جناب زینب دروازے کے پیچھے ہی کھڑی تھی، تابوت گیا، کسی ملعونہ نے کہا کہ میں رسول خدا کے ساتھ دفن نہیں ہونے دوں گی، تیر چلا دو، تیر چلے۔ حضرت عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دو میں انہیں دیکھ لو، کہ عباس میرے بھائی نے وصیت کی تھی جنگ نہ کرنا، واہ عباس آؤ۔ مولا علی کے جنازے میں جانے نہیں دیا مولا عباس کو، امام حسن مجتبیٰ کے لاشے میں تیر لگے لڑنے نہیں دیا، کربلا میں پانی کے لیے گئے جنگ نہیں کرنے دی۔ اجرکم اللہ۔ بس میں آخری مرحلے میں ہوں، اب آپ بھی تھک گئے ہیں، مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس تابوت کا رخ واپس موڑ لو۔ جناب عباس نے رونا شروع کر دیا کہ مولا بہنوں کے سامنے کیسے لے جائیں گے۔ تابوت گھر میں وارد ہوا، جناب زینب ابھی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، دروازہ دوبارہ کھلا، جیسے ہی تابوت آیا جناب زینب نے نہ امام امیر المومنین علی کو یاد کیا نہ رسول خدا کو، ایک مرتبہ ایک کونے کا رخ کیا کہ اماں ذرا آ کے دیکھو، آپ نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اتنے تیر لگے حسن مجتبیٰ کے لاشے میں۔ بس بھئی میں نے تمام کر دیا، اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ سے سنا نہیں جا رہا۔ آخری جملہ پیش کروں، تابوت میں اتنے تیر تھے پورا کفن سرخ ہو گیا تھا۔ اب بھائیوں نے کہا کہ ہم تیروں کو نکالیں گے، لیکن جناب زینب نے کہا ہٹ جاؤ، بھائی کے لاشے سے میں تیروں کو نکالوں گی۔ بی بی ایک ایک تیر نکالتی تھی، کہتی تھی اماں
انا للہ